السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چوتھے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے، اور چوتھے سبق کا پہلا حصہ ہو چکا، دوسرا حصہ مسائل اور احکام اور عوام کی غلط فہمیوں اور ان کے ازالے کا ہے۔ تو کل ہم نے غسل کے فرائض پڑھے تھے، تو آج کے سبق میں ہم وہ چیزیں پڑھیں گے جن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ سنیں کہ کن کن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے منی کا نکلنا، یعنی اگر منی نکل آئے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو اس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ دوسرے صحبت کرنا، یعنی میاں بیوی کا آپس میں یعنی مباشرت کرنا، اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے اگرچہ منی کا خروج نہ ہو۔ یعنی میاں بیوی آپس میں ملے ہیں اور منی خارج نہیں بھی ہوئی، تب بھی اس پر غسل واجب ہوگا۔ تیسرا حیض سے پاک ہونا، کہ ایک عورت حیض سے پاک ہوئی، اس کو یعنی جو اس کی ماہواری بیماری ہے وہ ختم ہوئی، تو اب اس کو غسل کرنا اس پر واجب ہے۔ اور چوتھا نفاس سے پاک ہونا، کہ عورت کا یعنی اولاد ہوئی عورت کی، اور اس کے بعد جو اس کو یعنی ماہواری آتی ہے، اس کے بعد جو اس کو خون آتا ہے، اس سے جب عورت پاک ہو جائے تو اس پر اس کو غسل کرنا چاہیے۔ پھر اگلا جو ہمارا حصہ ہے نماز کی شرطوں کا بیان، کہ نماز کے جو ہم نے وضو کے جو باتیں تھیں ہم نے پڑھ لی، اب نماز کے فرائض ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے بدن کا پاک ہونا، دوسرا کپڑوں کا پاک ہونا، تیسرا جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو۔ بدن کی پاکی دو طریقے سے ہو سکتی ہے، ظاہری یعنی بڑی پاکی ناپاکی، اس سے بھی بدن پاک ہو، چھوٹی ناپاکی اس سے بھی بدن پاک ہو۔ عام طور پر انسان کا وضو ٹوٹ جائے، جو چیزیں عرض کی ہیں وضو توڑنے والی، ان میں سے اگر کوئی ہو جائے تو اس سے چھوٹی ناپاکی ہوگی، صرف وضو سے جو ہے نا وہ آدمی پاک ہو جائے گا۔ اور جو ابھی جو چیزیں ہم نے عرض کی، 4 چیزیں جن سے غسل واجب ہوتا ہے، ان میں سے اگر کوئی ہو تو پھر آدمی کو بڑی جو پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا پڑے گا۔ تو اسی کپڑوں کی پاکی، کپڑے بھی پاک ہوں، کہ کسی قسم کی کوئی گندگی ناپاکی کہیں پہ نہ لگی ہو۔ کپڑے پاک کرنے کے لیے ہماری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ کم سے کم 3 دفعہ کپڑے کو ناپاک کپڑے کو جب دھوئیں تو نچوڑ لیا کریں 3 دفعہ، تاکہ صحیح طریقے سے کپڑا پاک ہو۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے صاف ہونا، ایک ہوتا ہے پاک ہونا، یہ فرق ہے۔ کپڑے اگرچہ صاف ہوں لیکن پاک نہ ہو تو اس پہ نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح بدن صاف ہو لیکن پاک نہ ہو تو اس سے بھی نماز نہیں ہوگی، لہذا اس میں خیال کرنا چاہیے۔ پھر جگہ کی پاک کی ہونا، جگہ بھی پاک بھی ہو، صاف ہو اور پاک نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بظاہر صاف نظر آ رہی ہے لیکن پاک نہیں ہے، تو اس لیے جگہ کا پاک ہونا ہی ضروری ہے۔ چوتھا سطر کا ڈھکنا، سطر کا ڈھکنا، مرد کے لیے سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک کہ کم سے کم یہ حصہ ڈھکا ہونا چاہیے نماز کے دوران، ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ اور عورت کے لیے سطر جو ہے وہ مکمل جسم ہے، صرف پاؤں وہ بھی ٹخنے نظر نہ آئے، ٹخنے ڈھکے ہوں اور باقی پاؤں کھلے رہیں۔ اور اسی طرح چہرہ جو دھونا جتنا فرض ہے اتنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہیں، اور کھلا ہونا چاہیے نماز کے اندر۔ اور ہاتھ کلائیوں تک، یہ عورت کا سطر ہے۔ یہ ہر حال میں مرد کا بھی ڈھکا ہونا چاہیے اور عورت کا بھی ڈھکا ہونا چاہیے، اور نماز کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے۔ پھر 5واں نماز کا وقت ہونا، 6واں قبلہ رخ ہونا، اور 7واں نماز کی نیت کرنا۔ ان میں سے ایک چیز بھی اگر چھوٹ گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ آگے انشاءاللہ بقیہ نماز کی جو ارکان ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں عرض کریں گے۔ پھر دوسرا حصہ ہمارے مسائل احکام کے 2 حصے ہیں، ایک حصے میں ہم نماز و طہارت کے مسائل بیان کرتے ہیں، ایک حصے میں ہم زکوٰۃ کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ تو دوسرا حصہ پرائز بانڈ کی اصل قیمت
اگرچہ ان کی خرید و فروخت اور ان پر ملنے والا انعام حلال نہیں، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یعنی جو پرائز بانڈز ہیں ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، ان پر ملنے والا جو انعام ہے وہ بھی حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے، لیکن جو اس کی اصل قیمت ہے اس پر جو زکوٰۃ ہے یہ واجب ہے۔ پھر انشورنس پالیسی میں جمع کردہ اصل رقم، اگرچہ جو آج کل انشورنس کی قسمیں چل رہی ہیں یہ ساری ناجائز ہیں، اسٹیٹ لائف وغیرہ یہ جتنی بھی ہیں یہ سب بالکل ناجائز ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو بتلائیں گے کہ یہ فلانے مولوی صاحب کا فتویٰ، فلانے مولوی صاحب کا فتویٰ ہے اور فلانے مفتی صاحب کا فتویٰ ہے۔ ایسی بات بالکل بھی اکثر جہاں تک ہمارا مشاہدہ ہے تو یہ جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ان پر بھی جو اصل جو رقم آپ نے جمع کی ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ پھر قرض دی ہوئی رقم بشرطے کہ ملنے کی امید ہو، خواہ نقدی ہو یا مال تجارت بیچنے کی وجہ سے واجب ہوئی ہو، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ یعنی ایک آدمی نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ رقم ملنے کی امید ہے تو اس رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگا۔ ایک آدمی نے ایسے بندے کو پیسے دیے کہ اس سے ملنے کی امید ہی نہیں ہے، پھر جب تک ملتا نہیں ہے پیسہ اس وقت تک اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی بھی مقصد کے لیے ایڈوانس دی ہوئی رقم جس کا اصل یا بدل واپس ملے گا، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ آپ نے کسی بھی مقصد کے لیے ایڈوانس پیسے دیے ہوئے ہیں، مثال گاڑی خریدنی ہے آپ نے، اس کے لیے آپ نے جو پیسے دیے ہوئے ہیں 2 لاکھ ہیں جتنے بھی ہیں، جس پر جو صاحب نصاب آدمی بنتا ہے، تو ابھی تک آپ کو گاڑی نہیں ملی، گاڑی مل گئی تو پھر تو وہ آپ کی استعمال کی، اگر آپ نے استعمال کے لیے لی ہے تو اس پر تو زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن اگر گاڑی ملی نہیں ہے تو اب جب تک آپ کو گاڑی ملی نہیں ہے اس پر سال گزر گیا، اگر آپ نے ایڈوانس کسی کو دیے پیسے اور اس پیسے پر سال گزر گیا آپ کے پاس آپ کی ملکیت میں، تو آپ اس میں سے بھی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ پھر سیکورٹی ڈپازٹ کے طور پر جمع کردہ رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، کہ آپ نے سیکورٹی کے طور پر کہیں کوئی جو رقم جمع کی ہوئی ہے تو ظاہر ہے وہ تو واپس ملنا قوی امکان ہوتا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ میں نہیں، اس کو بھی شامل کریں گے اور اس کے حساب سے بھی زکوٰۃ میں پورا ادا کریں گے۔ پھر کمیٹی میں اپنی جمع شدہ رقم جبکہ ابھی تک وصول نہ ہوئی ہو، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، کہ کمیٹی میں آپ نے جب رقم جمع کروائی ہے، آپ کمیٹی ڈالتے ہیں اور اس میں آپ رقم جمع کرواتے ہیں روزانہ، مثال کے طور پر ہر مہینے آپ 5,000 روپے جمع کرواتے ہیں، آپ 50,000 روپے، لاکھ روپے آپ کا جمع ہو چکا ہے، تو یعنی آپ جمع کروا چکے ہیں، تو وہ زکوٰۃ میں اس کا بھی حساب کریں گے، ظاہر ہے اتنے مال کے تو آپ مالک ہی ہیں۔ اب بقیہ انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ اب جو عوام کی غلط فہمیاں اور ان کا جو ازالہ، ان کی اصلاح۔ مشہور ہے کہ اگر بستر کو جھاڑو سے صاف کیا جائے تو گھر کا صفایا ہو جاتا ہے، یہ بالکل بدشگونی اور محض غلط ہے۔ جھاڑو سے صفایا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے کہ جھاڑو گندا نہ ہو، ناپاک نہ ہو۔ بعض عوام سمجھتے ہیں کہ مرد کی بائیں آنکھ اور عورت کی دائیں آنکھ پھڑکنے سے کوئی مصیبت، رنج اور اس کے برعکس ہونے سے خوشی پیش آتی ہے، محض بالکل غلط خیالات ہے کہ بھئی دائیں آنکھ پھڑک رہی ہو تو کہتے ہیں اس کو خوشی نصیب ہوگی، بائیں آنکھ پھڑک رہی ہو تو اس کو کہتے ہیں جی کہ غمی نصیب ہوگی۔ اسی طرح عورت کے متعلق بھی تو یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ پھر لوگوں میں مشہور ہے کہ مرغی اذان دے دے تو اس کو بھی فوراً ذبح کرو کیونکہ اس سے وبا پھیلتی ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اگر مرغی اذان دے دے تو اس سے وبا نہیں پھیلتی، وہ تو اللہ کے حکم سے پھیلتی ہے۔ پھر رجب کے کنڈوں کی کوئی حیثیت نہیں، رجب کے اندر جو ہم بناتے ہیں کنڈے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو شرعی سمجھنا یا اس کو بنانا یہ بالکل بدعت ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جھاڑو مار دینے سے، جس کو جھاڑو مارا ہے اس کا جسم سوکھ جاتا ہے، اور اس لیے اگر کسی کو آپ نے جھاڑو مارا ہے تو جھاڑو پر تھتکار دو، بالکل بے اصل باتیں ہیں۔ یہ بات عوام میں بالکل مشہور ہے کہ اگر کسی کو جھاڑو سے کوئی مار دے، پہلی بات یہ ہے کہ مارنا نہیں چاہیے، یہ الگ بات ہے، لیکن اگر کسی نے مار دیا تو اس پر تھتکارنے کی ضرورت نہیں ہے،
اس کا جسم انشاءاللہ نہیں سوکھے گا. اس کا جسم کا سوکھنا اور یعنی صحت کا ہونا، اچھی صحت کا ہونا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جھاڑو سے نہیں ہوتا ہے. پھر سالگرہ منانا اور اس میں قسم قسم کی خرافات کرنا سب شریعت کے خلاف ہے، اور یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے سالگرہ منانا. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. یہ جو گناہ ہے یہ مسلمانوں کے اندر عام ہے. تو اپنے بچوں کو ترغیب دی جائے کہ یہ کافروں کا کام ہے. جیسے اب ہم مثلا ایک مالدار خاندان ہے، تو کوئی بچہ اگر کوئی ایسی کام کر لے جو عام طور پر مالدار خاندانوں میں نہیں کیا جاتا، تو اس کو والدین سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ہم تو مالدار ہیں، یہ تو غریبوں کا کام ہے. مطلب ایک مثال دے رہا ہوں. تو اس طرح اپنے بچوں کو ہمیں سمجھانا چاہیے کہ بیٹا یہ مسلمانوں کا کام نہیں، یہ تو کافروں کا کام ہے، کافروں کی خرافات ہیں. اس لیے سالگرہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس میں خصوصی طور پر جو کیک کی بدعت ہوتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بعض عورتیں روٹی توے پر ڈالنے سے پہلے ہی ہاتھ میں ٹوٹ جانے سے مہمان کی آمد کا گمان کرتی ہیں. یہ بالکل بے اصل اور من گھڑت بات ہے کہ اگر توے پر ڈالنے سے پہلے ہی ہاتھ میں ٹوٹ گئی ہے تو جس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ کا مہمان آئے گا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیں انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ چند دنوں تک اس سبق کے ساتھ ساتھ ایک تیسری ویڈیو بھی آیا کرے، جس میں آپ کو یعنی قرآن کی ایک آیت یا 2 آیتیں ہوں گی، جس کا جو عربی جو تجوید ہے، تجوید کا اجرا بھی اس میں ہوگا. اس میں یعنی تجوید کے تقریباً قواعد سارے دہرائے ہوں گے. وہ بھی انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کے علم میں اضافے کے لیے انشاءاللہ اس کو بھی ہم شامل کریں گے عنقریب. تو اس کے لیے آپ کو کسی اور گروپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی گروپ میں انشاءاللہ تیسری ویڈیو کے ساتھ وہ بھی آ جائے گا. تو جو وہ سننا چاہیں اس کو میں شامل ہونا چاہیں، اور میری مشورہ یہ ہوگا کہ اس کو بھی سنا کریں انشاءاللہ، تاکہ آپ کو جو تجوید ہے قرآن ٹھیک پڑھنا یہ بھی آ جائے. اللہ سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.